ہیں۔ دوسرا سبب، کچھ لوگ قیامت کے دن اپنے نیک اعمال کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کی نیکییں، ان کی اعمال صالح بہت زیادہ، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، اور بڑے خوش ہو رہے ہوں گے اپنی نیکیوں کو دیکھ کے کہ انشاءاللہ اتنی نیکییں ہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ مالک ان سے کلام کرے گا، اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، اللہ اپنی رحمت سے ان بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا۔ نیکییں ہیں، بے نماز کی بات نہیں پیارے بھائی، حج نہ کرنے والے کی بات نہیں، جہاد نہ کرنے والے کی بات نہیں، نیکییں ہیں، نیکیوں کے انبار ہیں، اعمال صالحہ شدید محنتیں کر کے آ رہا ہے۔ اب اللہ اس بد نصیب کو کیا کہتا ہے؟ مالک کہے گا، اے ریاکار، اے دکھلاوے کے لیے عمل کرنے والے، جس کے لیے دنیا میں عمل کرتا رہا اس سے اپنا ثواب لے لے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ نماز پڑھنے والا، یہ روزہ رکھنے والا، یہ حج کرنے والا، یہ زکوٰۃ دینے والا، یہ صدقہ دینے والا، یہ خیرات کرنے والا، یہ جہاد کرنے والا، یہ لڑنے مرنے والا نیکیوں کے انبار کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہے۔ اور مالک عز و جل کہہ رہا ہے، جن کو دکھلانے کے لیے عمل کرتا تھا، جن کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا تھا، اس سے جا کر اپنے عمل کا ثواب لے لے، تو نے میرے لیے تو کام کیا ہی نہیں۔ اس کی مثال کیسے سمجھو گے؟ کسی نے وہ بد نصیب ہیں جن کو حج کرنے کا موقع مل جاتا ہے، جب وہ حج کے لیے انڈیا پاکستان سے چلتے ہیں، واللہ ایک حاجی کا منظر میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اس نے گلے کے اندر ہار ڈالے ہوئے، گلے میں ہار ڈالے ہوئے، اور جلوس 25 30 40 آدمی اس کے پیچھے جا رہا، اور وہ بازار میں لوگوں کو سلام کر رہا ہے، مل رہا ہے، گلے مل رہا ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ کہا جی ہے ملک صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں کو مل رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو دکھلاوا نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنے بد نصیب ہیں حج کر کے آ جائیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے ہمیں خود اپنا واقعہ سنایا، ان کے پاس مریض آیا، مریض نے اپنا نام بتایا، میں نام بھول گیا، مثال کے طور پہ اس کا اللہ بخش نام ہوگا، تو اس نے کہا میرا نام لکھیے ڈاکٹر صاحب، حاجی اللہ بخش۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اللہ بخش، تو وہ مریض ناراض ہو گیا، میں نے آپ سے کہا ہے حاجی اللہ بخش، اور آپ صرف اللہ بخش لکھ رہے ہیں، میں حاجی نہیں ہوں۔ حج کرتے ہوئے یہ نیت، لوگ مجھے حاجی کہیں گے، لوگ مجھے الحاج کہیں گے، لوگ میرے نام کا چرچا کریں گے۔ اور شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے حج کرنے والوں کو، یہ حج خالص اللہ کے لیے ہے نا، لیکن وہ جانے سے 15 20 30 دن پہلے دعوتیں شروع کر دیتا، آج اس کی دعوت، کل اس کی دعوت، پرسوں اس کی پارٹی، پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پٹ رہا ہے، دعوتوں پہ دعوتیں ہو رہی ہیں، دیگیں چل رہی ہیں، بکرے کٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ چودھری صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ دکھلاوے کی عبادت، یہ دکھلاوے کا عمل۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں مدیر آ کے نماز پڑھنے لگ گیا، پتہ لگیا مدیر آیا، چل لمبی نماز پڑھیں، پتہ لگے اس کو بڑا نیک ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی دیکھ رہا ہے اور اس کے دیکھنے پر خوش ہو کے نمازوں کو لمبا کر دیں کہ یہ راضی رہے، تو قیامت کے دن اللہ کہے گا نماز کا ثواب موجود ہے، اللہ کہے گا یہ نماز کا عمل موجود ہے، ثواب نہیں، نماز کا عمل موجود ہے۔ مالک کہے گا جس کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھی اس سے بدلہ لے لے، میرے پاس تیرے اس عمل کا کوئی بدلہ نہیں۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو نیکیاں کر کے لوگوں کو راضی کرنا چاہے، لوگوں میں چرچے کروانا چاہے۔ اور عجیب بات ایک آپ کو بتا دوں، ریاکار کی عمل فرشتوں کی ڈائری میں نہیں ہوتے۔ ہاں، ریاکار کا عمل فرشتوں کی لسٹوں میں موجود ہی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب سے پہلے 3 انسانوں پہ جہنم کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے 3، سوچو کون؟ فرعون، حامان، قارون، شداد، کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ سخی
پہلا سخی جا رہا ہے جہنم میں، سخاوت کے چرچے اس کے۔ مالک پوچھے گا کیا کر کے آیا؟ یہ کہے گا اللہ تو نے مال دیا اور میں تیرے فقیر بندوں میں لٹاتا رہا۔ فرشتے کہیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا یہ عمل ہماری لسٹ میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو نے کب مال دیا، کس فقیر کو کھلایا، کس کو روٹی دی؟ تیرا یہ عمل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کہے گا نہیں فرشتوں، اس نے یہ عمل کیا تھا، یہ مال اس نے بانٹا تھا، لیکن کیوں بانٹا تھا؟ یقال لہو، اس کو لقب مل جائے جواد کا، سخی کا، کہ جناب اس کا دروازہ تو کھلا رہتا ہے، جو جاتا ہے جھولی بھر کے آتا ہے، وہ خالی کسی کو نہیں لوٹاتا، بڑا ہی نیک دل ہے، نرم دل ہے، بڑا سخی سرور ہے۔ فقد قیلا، اے سخی تیری سخاوت کے چرچے دنیا والوں نے کر دیے تھے۔ فرشتوں اذهبوا به الى النار، اس کو جہنم کے اندر الٹا کر کے پھینک دو۔ عمل فرشتوں کی لسٹوں میں موجود ہی رہی، کیوں؟ اس عمل سے اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، لوگوں کو خوش کرنا مقصود تھا۔ دوسرا آ رہا ہے قاری قرآن، عالم، حافظ، کیا کر کے آئے؟ اللہ قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، قرآن سیکھتا رہا، سکھاتا رہا، دین کی دعوت دیتا رہا، دین کی باتیں کرتا رہا۔ میری ڈائری میں کوئی دن ہی نہیں ہوتا تھا، آج دمام میں ہوں، کل عنق میں ہوں، پرسوں وہاں ہوں، آج یہاں ہوں، کل وہاں ہوں، دورے پہ دورہ، درسوں پہ درس، لیکچر پہ لیکچر، تقریریں کر کر کے برا حال ہو گیا، پڑھا پڑھا کے تھک گیا۔ فرشتے کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، تیرا یہ عمل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ مالک کہے گا نہیں، اس قاری نے پڑھا اور پڑھایا، اس عالم نے محنتیں کی، لیکن اس لیے کی تاکہ لوگ اس کے ساتھ، نام کے ساتھ دم چھلے لگ جائیں۔ علامہ، شیخ کل، بلبل گلستان، شیریں بیاں، مقرر شعلہ بیاں، ہر دل عزیز، فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ اور اگر مولوی کے نام کے ساتھ یہ 8-10 دم چھلے نہ لگائے جائیں، سادہ سادہ اس کا نام لکھ دیا جائے تو مولوی ناراض ہو جاتا ہے، مجھے صرف نام لکھا، میرے آگے پیچھے کوئی لقب نہیں۔ اگر اس تقریر، اگر اس درس، قرآن کی دعوت، قرآن پڑھانا، پڑھنے کے لیے مقصود یہ بن جائے کہ لوگ راضی ہوں، مجھے علامہ کا لقب مل جائے، مجھے شیخ کا لقب مل جائے، لوگوں کی رضا مقصود ہے، تو اللہ کی قسم یہ عمل قیامت کے دن بربادی کا سبب بن جائے گا۔ فرشتے کہیں گے تیرا یہ عمل ہمارے پاس ہے ہی نہیں، جھوٹ بولتا ہے، تو نے کام نہیں کیا، تو نے قرآن نہیں پڑھایا۔ مالک کہے گا اس نے یہ عمل تو کیا، لیکن اس کا مقصود مجھے راضی کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصود لوگوں کی رضا تھی۔ فرشتوں اذهبوا به الى النار، اس کو بھی اٹھاؤ اور جہنم کے حوالے کر دو۔ تیسرا آ رہا ہے، اور یہ کون ہے؟ شہید۔ مالک پوچھے گا کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا قاتلت فی سبیلک حتی قتلت، اتنے مار کے لڑے، اتنا جہاد کیا، اتنا کافروں سے جنگ و جدال کیا کہ انہیں مارتے مارتے خود بھی مر گیا، قتل ہو کر آیا۔ فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ عمل نہیں کیا۔ مالک عز و جل فرمائے گا اس نے یہ کام کیا، لیکن کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ اس لیے کہ لوگ اسے کہیں یہ بہت بڑا کمانڈر ہے، یہ بہت بڑا مجاہد ہے، یہ بڑا جرتوں والا ہے، یہ کافروں سے ٹکر لینے والا ہے۔ فقد قیلا، لوگوں نے تو کہہ دیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے مارکوں کے چرچے ہو گئے، اس کی وصیتیں چھپ گئی، مجلوں میں آ گئی، اخبارات میں آ گئی، ہر زبان پہ اس کے کارنامے بلند ہو گئے، بیان ہو گئے۔ اذهبوا به الى النار، اس شہید کو بھی اٹھاؤ اور جہنم کے اندر پھینک دو۔ نیک اعمال موجود ہے، شہادت موجود ہے، سخاوت موجود ہے، علم موجود ہے، لیکن برباد ہو گیا، کیونکہ مقصد عرش والے کو راضی کرنا نہیں تھا، مقصد دنیا میں چرچے کرنا